بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رہنے والا۔ دوستو، بہنوں، بھائی، بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے طریق اسلام کے اس چینل میں ہم آپ کو خوش آمدید کرتے ہیں۔ ہماری سیریل ہے اسلامی لیگسی سٹوریز، اسلامی وراثت کی کہانیاں۔ تو دوستو، اس کی 48 نمبر قسط ہے آج۔ تو دوستو، اس میں ہم بیان کریں گے ابو لولو فیروز کون تھا، اور ان کے مزار اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی خلیفہ دوم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کے پیچھے کی حقیقت بیان کریں گے ہم اس قسط میں۔ تو محترم ناظرین، پیارے بھائیوں بہنوں اور مستند اسلامی تاریخ کے متلاشی، اسلامی ہسٹری چینل پر ہماری اسلامی مراثی کہانیوں کی سیریز میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کرتے ہیں۔ آج کا واقعہ ابتدائی اسلامی تاریخ کی سب سے زیادہ زیر بحث اور متنازع شخصیات میں سے ایک کی کھوج کرتا ہے، جس کو ہم بیان کر رہے ہیں، ابو لولو۔ ابو لولو فیروز، جو شخص جو دوسرے صحیح رہنما ہمارے خلیفہ دوم حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کرنے کے لیے جانا جاتا ہے، ان کی شہادت کا موجب بنا۔ ابو لولو کون تھا؟ قدیم ترین اور مستند اسلامی تاریخ کی ماخذ ہمیں اس کے پس منظر، اس کے مقاصد اور اس کی قسمت کے بارے میں کیا بتاتے ہیں؟ کیا واقعی ان کے وفات مدینہ منورہ میں یا ایران کے شہر کاشان میں ان سے منسوب مشہور مزار کے پیچھے کوئی تاریخی حقیقت ہے؟ ہم اس کا آج پردہ آپ کے سامنے حقیقت بیان کرتے ہیں۔ آج کی ہم اس ایپیسوڈ میں، اس قسط میں، ہم ابتدائی اسلامی مورخین اور معتبر ذرائع پر انحصار کرتے ہوئے مستند تاریخی رپورٹس اور بعد کے افسانوں میں احتیاط سے فرق کریں گے۔ لہذا آخر تک ہمارے ساتھ رہیں، کیونکہ ہم اسلامی تاریخ کی سب سے متنازع شخصیت کے پیچھے تاریخی حقائق سے پردہ اٹھانے لگے ہیں۔ الطبری، ابن سعد اور البلادری جیسے مورخین سمیت ابتدائی مسلمان مورخین کے مطابق ابو لولو نے 23 ہجری 644 عیسوی میں مدینہ میں خلیفہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا تھا۔ زیادہ تر ابتدائی رپورٹیں دو نتائج میں سے ایک بیان کرتی ہیں۔ اس نے گھیرے میں آنے کے بعد خودکشی کا شکار لی، اسے پکڑ لیا گیا اور بعد میں پھانسی دے دی گئی۔ قدیم ترین تاریخی ذرائع میں سے کوئی بھی یہ نہیں بتاتا کہ وہ مدینہ سے فرار ہوا یا فارس واپس چلا گیا تھا۔ اس کی وجہ سے مرکزی تاریخ سنی اور بہت سے شیعہ مورخین اس کہانی کو قبول نہیں کرتے کہ وہ زندہ بچ گیا اور ایران میں آباد ہوا۔ بعد کی فارسی روایات کے مطابق کئی صدیوں بعد، خاص طور پر قرون وسطی کے دور میں، ایک مشہور فارسی روایت نے یہ دعویٰ کیا کہ ابو لولو معجزانہ طور پر عرب سے فرار ہو گیا تھا۔ اس روایت کے مطابق امام علی رضا نے معجزانہ طور پر ابو لولو کو اس کے تعاقب کرنے والوں سے بچایا۔ الہی مداخلت سے اسے فوری طور پر مدینہ سے موجودہ ایران میں کاشان پہنچا دیا گیا تھا۔ وہ فیروز نہاوندی کے نام سے وہاں آباد ہوا۔ اس نے شادی کی، کئی سال تک امن سے رہے اور آخر کار کاشان میں ہی انتقال کر گیا۔ ان اکاؤنٹس کو مورخین قائم شدہ تاریخ کی بجائے لوک داستان کے طور پر شمار کرتے ہیں، کیونکہ یہ حقیقی واقعات کے کئی صدیوں بعد ظاہر ہوتے ہیں اور ابتدائی اسلامی ریکارڈوں سے یہ چیز غائب ہے، اس کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ ابتدائی تاریخی شواہد کی کمی کے باوجود کاشان ایران میں ایک مقبرہ جس کی شناخت ابو لولو کے مزار کے نام سے کی گئی تھی۔ یہ ڈھانچہ مقامی طور پر فیروز نہاوندی کے مزار کے نام سے مشہور ہوا۔ اس کی اصل تعمیر کی صحیح تاریخ غیر یقینی ہے، حالانکہ موجودہ عمارت بڑی حد تک بعد کے اسلامی ادوار کی ہے اور صفوی دور 16ویں اور 17ویں صدی کے دوران اس کی تزئین و آرائش کی گئی تھی۔
بہت سے مقامی زائرین نے اسے ابو لولو کی تدوین کی جگہ کے طور پر دیکھا، جبکہ بہت سے مسلمان علماء نے اس شناخت پر سوال اٹھایا کیونکہ یہ قدیم ترین تاریخی اکاؤنٹ سے متصادم ہے، وہاں پہ یہ نہیں ملتی ہے، غائب ہے۔ صفوی دور کے دوران ایک سالانہ تقریب جو کہ عمر کوشن، جس کا مطلب ہے عمر کا قتل کے نام سے جانا جاتا تھا، مزار کے قریب منعقد ہوتا تھا۔ شرکا نے ابو لولو کو ایک بہادر شخصیت کے طور پر منایا، اور یہ تقریب بعض فرقہ وارانہ روایت سے منسلک ہوگی، تاہم یہ تہوار اپنے آغاز سے ہی متنازع تھا، کیونکہ اس میں خلیفہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا جشن منانا شامل تھا، ان کی شہادت کا، جو سنی مسلمانوں کی طرف سے بہت زیادہ اس کے اوپر بے چینی تھی۔ بہت سے شیعہ علماء نے بھی اس جشن پر تنقید کی یا اس کی حوصلہ شکنی کی، یہ دلیل دی کہ اس سے اسلامی اتحاد کی بجائے فرقہ وارانہ نفرت کو فروغ ملتا ہے۔ جدید دور میں خاص طور پر سنی شیعہ تعلقات کو بہتر بنانے کی کوششوں کے بعد ایرانی حکام نے مزار سے منسلک سرگرمیوں کو محدود کر دیا تھا۔ سن 207 میں علماء کے اعتراضات اور مختلف اسلامی تنظیموں کے دباؤ کے بعد ایرانی حکام نے مزار کو عوامی زیارت کے لیے بند کر دیا تھا اور عمر کوشان کے تہوار کی عوامی تقریبات پر پابندی لگا دی تھی۔ آج بھی یہ عمارت اب بھی ایک تاریخی ڈھانچے کے طور پر موجود ہے، لیکن اب اسے سرکاری طور پر زیارت گاہ کے طور پر فروغ نہیں دیا جاتا، اور ابو لولو سے وابستہ عوامی تقریبات کی اجازت بھی اب نہیں ہے وہاں۔ زیادہ تر جدید مورخین یہ نتیجہ اخذ کرتے ہیں کہ اس بات کا ابو لولو کے مدینہ سے فرار ہونے کا کوئی قابل اعتماد ابتدائی تاریخی ثبوت نہیں ملا ہے۔ کسی بھی تاریخی وقوع میں، کسی بھی کتاب میں، کسی بھی مورخ نے اس کی کشان تک معجزاتی سفر کی کہانی بعد کی لوک داستانوں سے تعلق رکھتی ہے۔ کاشان میں مزار قدیم ترین اسلامی ذرائع سے قائم ہونے والی حقیقت کی بجائے بعد کی تاریخی روایت کی عکاسی کرتا ہے۔ عمر کوشان کی سالانہ تقریب بعد میں صفوی دور کی رسم تھی، اور بالآخر ایرانی حکام نے اسے بند کر دیا تھا۔ اس لیے جب اس موضوع کو دستاویزی یا تعلیمی ویڈیو میں پیش کیا جائے تو تاریخی طور پر یہ وضاحت کرنا درست ہے کہ کاشان مزار اور اس کے ارد گرد کی کہانیاں بعد کے فارسی روایات اور لوک داستانوں سے تعلق رکھتی ہیں، جبکہ قدیم ترین اسلامی تاریخ ماخذ بتاتے ہیں کہ ابو لولو کی وفات خلیفہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہادت کے فوراً بعد ہو گئی تھی۔ تو محترم ناظرین، جیسا کہ ہم آج کی قسط کو ختم کرتے ہیں، قریب پہنچ گئے ہیں، ہمیں یاد دلایا جاتا ہے کہ اسلامی تاریخ ایک امانت ہے جسے ایمانداری، انصاف اور ذمہ داری کے ساتھ دوسروں تک پہنچانا چاہیے۔ کئی تاریخی واقعات صدیوں سے افسانوں اور مبالغہ آرائیوں اور متضاد روایتوں میں گھرے ہوئے ہیں، جیسا کہ یہ کہانی ہے ابو لولو کی۔ لہذا ہمارا فرض ہے کہ معتبر اسلامی مورخین ابتدائی تاریخی ریکارڈوں اور سکہ علماء سے مستند رپورٹوں کو بعد کی روایت سے الگ رکھیں۔ ہماری اسلامی میراثی کہانیوں کی سیریز کے ذریعے ہمارا مقصد اختلافات پیدا کرنا یا فرقہ وارانہ نظریات کو فروغ دینا نہیں ہے، بلکہ اسلامی تاریخ کو ہر ممکن حد تک درست اور منصفانہ طور پر پیش کرنا ہے، تاکہ ہر مسلمان ماضی کی زندگیوں، جدوجہد، کامیابیوں اور اسباق کو سمجھ سکے۔ ہمارا ماننا ہے کہ مستند تاریخ سیکھنا علم کو تقویت دیتا ہے، ہمیں غلط معلومات سے بچاتا ہے اور اسلام کی بھرپور میراث کی قدر کرنے میں ہماری مدد کرتا ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ایپیسوڈ، یہ قسط اچھی لگی تو براہ کرم ہمارے چینل کو لائک اور شیئر اور سبسکرائب ضرور کر دینا، تاکہ آپ کی سپورٹ رہے اور اس جیسی ہم کہانیاں لے کر آپ کے سامنے بیان کرتے رہیں۔ اللہ ہمیں حق کی تلاش کرنے، مستند علم کی پیروی کرنے اور اسے آنے والی نسلوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری اگلی قسط تک
آپ سے ہم اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔